وہی ہتھکڑیاں جو آپ نے ہمارے ورکر کو پہنائی اور گھسیٹا، قسم اٹھاتا ہوں کہ ان ہتھکڑیوں میں آپ کو مربوط کریں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ وقت گزر جائے گا اور لوگ آپ کو بھول جائیں گے۔ ہر ضلع میں جتنے FIR ہیں، جتنے ورکر اریسٹ ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کے کاروبار بند کیے گئے، ان تمام تفاصیل کو ہم اکٹھا کر چکے ہیں۔ اور جب یہ وقت آئے گا، جس نے آپ کو آپ سے بھیجا میں رکھا ہے، اس کو نہ چھوڑو۔ اس کی وردی جو اس نے پہنی ہے، یہ وردی سے کی ہے، اندر سارے گیدڑ ہے۔ آپ یقین کریں، اسلام آباد میں بیٹھ کے ان وردی والوں کو، ان پولیس والوں کو، اور اس میں سے وہ جنہوں نے ڈاکے ڈالے، میری عدالت نے ان کو گھسیٹا ہے، پرچے کرائے ہیں، بھگت رہے ہیں عدالت، اور پھر بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ مرتے دم تک تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی اس ظلم، اس میں جس نے جتنا کردار ادا کیا، چاہے وہ IG ہو پنجاب کا، اسلام آباد کا، KP کا، یہ سب سن لے، انتقام کی سیاست نہیں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف الیکشن بھی لڑے گی اور حکومت بھی بنائے گی۔ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ ورکروں کو، عہدیداروں کو کہا گیا کہ جائیں ان کو جوائن کریں، ان کی پارٹی میں شمولیت کریں۔ خٹک، مشاور خان خٹک بھی اسی خٹک قبیلے میں پیدا ہوا ہے۔ پٹھانوں میں ایک غیرتی قبیلہ ہے، اور پشتون میں سے سب سے کم ذات اور سب سے کم ضرب وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے محسن کو ڈالے۔ میں خٹکوں کو کہتا ہوں کہ آپ تحقیق کریں کہ کیوں کر ایسا بندہ آپ کے قبیلے میں پیدا ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو آپ پہ احسان در احسان کیے، تمہاری حیثیت سے بڑھ کے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، آپ کو وزیر دفاع بنایا۔ آج آپ نے تمام کے تیر اپنے کمان سے ہمارے خلاف ڈالنے شروع کیے ہیں۔ دھمکیاں دیتا ہے پروگراموں میں بیٹھ کے، لغو اور بے بنیادوں پہ عمران خان کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث کرتا ہے، سائفر میں ملوث کرتا ہے، سائفر میں ملوث کرتا ہے۔ کبھی پشتون اس طرح نہیں، یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے۔ ایک دوسرا ہے محمود خان، سوات کیا تو پتہ چلا کہ سوات کے میئر کے گھر پہ پولیس نے یلغار کی، اس کے بعد لوگوں کی ویڈیوز بنائی، وہ SHO اور اس SHO سے یہ کرانے والے یہ نہ بولے کہ پاکستان میں آج سے کچھ وقت پہلے پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ میں نواز شریف کو وصول کرنے ایئرپورٹ جاؤں گا۔ نواز شریف تو نہیں آئے گا، وہ جو وصول کرنے والا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست، پاکستان میں طاقت یہ لمحوں کی دیر ہوتی ہے کہ جس طاقت کے بلبوتے پہ آپ اچھل رہے ہیں، یہ لمحوں میں ان کو مل جاتی ہے جن کو عوام دیتی ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، ہم انتقام کا نشانہ کسی کو نہیں بنائیں گے، لیکن یہ اعلان ضرور کرتے ہیں
کہ جس سول سرونٹ نے جس پولیس آفیسر نے ناجائز مقدمے درج کیے، لوگوں کے گھروں میں اختیارات کا ناجائز استعمال، قانون کے تحت وہی ہتھکڑیاں جو آپ نے ہمارے ورکر کو پہنائی اور گھسیٹا، قسم اٹھاتا ہوں کہ ان ہتھکڑیوں میں آپ کو مربوط کریں گے۔ قانون کی لاٹھی آپ پہ پڑے گی، یہ نہ سمجھنا کہ وقت گزر جائے گا اور لوگ آپ کو بھول جائیں گے۔ ہر ضلع میں جتنے FIR ہیں، جتنے ورکر اریسٹ ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کے کاروبار بند کیے گئے، ان تمام تفاصیل کو ہم اکٹھا کر چکے ہیں، اور جب یہ وقت آئے گا تو اس کے لیے قانون سازی کریں گے، اور ہم یہ قانون پہ چھوڑیں گے کہ قانون جو ہے ان کو وہ سزا دے کہ سزا کہ یہ حقدار نکلتے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے تقریر کافی لمبی کی، آخری دو باتیں یہ ہیں۔ میں نے کہا جو آپ کی جرسطہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جرسطہ میں 300 سے زیادہ ورکر گرفتار ہوئے اور FIR کی گئی، جن لوگوں نے کیے ہیں، اگر میں نے زیادتی اور قانون توڑا ہے تو اس FIR کو ہم کبھی ڈیفینڈ نہیں کریں، لیکن اگر آپ نے مجھے توڑنے کے لیے کی، میرے ساتھ جبر اور زیادتی کرنے کے لیے کی، اس ایک FIR پہ انشاءاللہ ہم پوچھیں گے، قانون آپ سے پوچھیں گے۔ ہمیں اٹھنا ہوگا ملک و قوم کی آزادی کے لیے، پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے۔ یہ پاکستانیوں کی قسمت نہیں ہے کہ جب بھی اس کا ملک جس کی مرضی چاہے ایڈوینچر کرے اور قانون کو اور آئین کو ایپروگیٹ کرے۔ آپ نے راستہ بنا لیا ہے آئین کشی کی، آپ نے پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کے دستور کو، ان کے شعور کو، ان کے جمہور کو آپ نے بار بار پاؤں تلے روندا ہے۔ آج پاکستانی مہنگائی سے فائٹ کر رہے ہیں، بدامنی سے ہم لڑ رہے ہیں۔ پیٹرول آج پھر آپ نے 25-26 روپے مہنگا کیا، آپ کی فارن پالیسی کولیپس ہے، آپ کی معیشت کی بہبود ہے۔ پاکستانیوں کے پاس کیا چھوڑ دیا آپ نے؟ یہ ہمارا مستقبل نہیں ہے، یہ زندگی جو دوزخ بنی ہوئی ہے، یہ دوزخ میں جینا ہمارا مقدر نہیں ہے۔ ہمارے پاکستانیوں کا بھی حق ہے کہ